آپ وہاں پہ ابارشن رائٹس چاہتی ہیں, دین کیسے آپ کو دے گا؟ ہاؤ کین وی الاؤ یو ٹو مرڈر یو نو. اور وہ چیزیں جو ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا نا میم کہ ویسٹ میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ان کو سمجھ میں آ گیا, اور وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ پرو ابارشن لوگ ہیں, وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پرو چوائس ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ عورت کو چوائس ہونی چاہیے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پرو لائف ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لائف لینے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ آپ پہلے سب سے پہلے تو بھی ہم یہاں بات کرتے ہیں نا کہ عورت کی ڈیفینیشن, وہ کہتے ہیں پہلے آپ انسان کی ڈیفینیشن تو کرو, وہ جو ماں کے پیٹ میں کیا وہ انسان نہیں ہے, اور آپ اس کا مرڈر اس کو جو ہے نا ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی وہ جو اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم جیسی نام کوئی بھی اگر آیت کوٹ کر دیں, حدیث کوٹ کر دیں, تو ایک دم سے نا وہ ہمارے اوپر ایک وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں, اوہ یہ تو دینی سوچ والے ہیں, یہ تو کنزرویٹو ٹائپ ہیں, ٹنل ویژن والے ہیں. حالانکہ جیسے آپ نے بات کی کہ اگر آپ ویسٹرن کلچرز میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی لاجیکل تھنکرز جو ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے, جو حدیث بتا رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اکیلے ہیں, دنیا میں اس وقت بہت سی موومنٹس ہیں جو ان باتوں کو روکنا چاہ رہی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ بھائی صحیح طرح سے سوچیں اور اس سوچ کو ٹھیک کریں. آئی تھنک ایز پریکٹسنگ ویمن ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, وی نیڈ ٹو ریکلیم آور اسپیس. کہ جتنے آپ نے ڈاکٹر کنول کو گرل کیا, تو کیوں یہ چیزیں پریولنٹ ہیں سوسائٹی میں, بیکاز واٹ آئی سی از سکسیزفل حجابیز آر دیئر ان ایوری فیلڈ. یس بالکل. اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو سسٹرہڈ مجھے یوتھ کلب میں ملا ہے, پریکٹسنگ سسٹرز میں, دا فن وی ہیو, شریعہ کمپلائنٹ, حلال فوڈ, انجوائمنٹ, پارٹیز, گلٹ فری, وہ مجھے کالج فرینڈس میں, یونیورسٹی فرینڈس میں نہیں ملا. تو لائف بیکیم لائک مور ایکسائٹنگ. اور ایون وائی سی میں جیسے ہمارا ورک کلچر ہے وہ اتنا فیمیل فرینڈلی ہے, اٹ فیسیلیٹیٹس اس سو مچ. مائی سن از سٹنگ ہیئر ود می, ٹھیک ہے, تو وہ چائلڈ فرینڈلی ہے, میٹرنٹی لیو سے, مطلب جو چیزیں ان کو چاہیے ان سے بڑھ کے ہمیں ایک شریعہ کمپلائنٹ اس میں سیٹنگ میں مل رہی ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی اس ویکیوم کو ہم فل کریں کہ ہم خود اپنا نیریٹو بتائیں کہ ہم کون ہیں, کیسی زندگی آپ نے بڑی امپورٹنٹ ریز کیا کہ میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں جس چیز کو یہ لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم نے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. ایز لانگ ایز وی آر الائیو وی شوڈ ناٹ الاؤ اٹ. ہمیں اس کو ہیوجلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہم ناٹ انڈر آر واچ ول دس ہیپن, کہ آپ جا کے دین کی دھجیاں اڑانا چاہ رہے ہیں, آپ دین ختم کرنا چاہ رہے ہیں. نو, ہم اپنے دین کے بارے میں بہت پرسنل ہیں. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انڈیویجویلٹی, ہمارے رائٹس ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمارے بھی ریلیجس فریڈمز ہیں, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جی آپ ہمارے ملک سے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وی ول نیور الاؤ اٹ. اور جتنے بھی لوگ ہماری یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, پلیز نوٹ اٹ کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں, سوشل میڈیا پہ جدھر بھی, آپ اپنی آوازوں کو ریز کریں. چلیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم آوازیں تو ریز کر سکتے ہیں کہ وی وانٹ آر دین, وی وانٹ اسلام. اینڈ کوئی بھی آئیڈیالوجی, کوئی بھی نیریٹو, کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے دین کے خلاف جائے گی, ہم اس کو ویہمنٹلی اپوز کریں گے, ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہمیں اس کو بڑے کلیئرلی دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے کہ جی آپ کو جو چیز کرنی ہے آپ کریں, لیکن برائے مہربانی ہماری حدود میں ٹرانسگریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی ہمیں نا اپولوجیٹک اپروچ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں نا, کہ مطلب مجھے بھی کئی دفعہ ایسی کوئی آ جاتی ہے ریکویسٹ کہ کسی چاہے میڈیا پہ یا یہ کہ ایون کہیں کسی کالج یونیورسٹی یا کسی بھی فورم پہ, کہ دیکھیں ہم چاہتے تو ہیں کہ آپ دین پڑھائیں, لیکن بس اس کو چھپا کے اور وہ جیسے سینڈوچ اپروچ کے ساتھ یا بٹر سویٹ پل کے ساتھ دیں, دین کا نام نہ لیں. میں کہتی ہوں کیوں, آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک, میں تو بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی دین, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی حجاب. اور میں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے ساتھ یہ ساری پریولیجز دی ہیں. اور میں کیوں نہ اوپنلی اس کے بارے میں بات کروں کہ میں تو بہت خوش ہوں اس کے ساتھ, اور مجھے کسی بھی فورم میں کبھی رکاوٹ نہیں محسوس ہوئی اس کی وجہ سے. ہاں, اگر کہیں مجھے نہیں بلایا گیا تو مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں ہی نہ, وہ اس قابل جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ مجھے انویٹیشن نہیں ملا, جہاں پہ میرے لیے کوئی ریفیوزل آ گیا, کوئی رکاوٹ آ گئی. باقی نہیں تو جتنے اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہ کبھی بھی نہیں روکتے. بلکہ ان عورت مارچ والوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے ان حقوق کے لیے لڑے نا, کہ اگر ایک عورت کو کسی جگہ پہ جانے سے ڈینائی کیا گیا ہے تو وہ کریں جس طرح یہ باقی لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو کہیں کہ بھئی کیوں ڈینائی کیا ان کو, کس بیس پہ کیا, کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں. ایسے ہی تھا. میں اسمبلی میں گئی 2013 میں, تو بہت مذاق تھا, بہت مذاق تھا کہ 7 گز برقعے میں ایک خاتون آئی ہے, اور وہ وہاں کے مطلب حقوق لیگی جماعت اسلامی نے 7 گز کے برقعے میں خاتون, اتنا مذاق تھا, اتنا مذاق تھا. خیر میں بھی اپنے, مجھے بڑا فخر تھا اس پہ. اچھا, جب تھوڑے ہی ہفتے گزرے, مہینہ بھی نہیں گزرا, لیکن یہ بات شروع ہو گئی کہ جب بات ہوتی تھی تو سارے ہال میں کہتے تھے, اسمبلی ہال میں, کہ نہیں عائشہ پہلے بات نہیں کریں گی, اس لیے کہ جب وہ بات کر لیتی ہیں تو بات ہی کوئی پھر آگے نہیں کرتی. اچھا, پھر وہ کہہ رہی تھی نہیں وہ تو اتنا کام کرتی ہے,
پہلے کہہ رہے تھے یہ کام کیسے کرے گی, پھر کہہ رہی تھی نہ اس کو کپڑوں کی فکر ہے, نہ اس کو میک اپ کی فکر ہے, وہ تو پردے میں, وہ تو کورڈ ہے, وہ تو جلدی سے صبح برقع پہن کے آ جاتی ہے, اور ہمیں تو کتنا ٹائم وہاں گزرتا ہے, تو وہ تیاری کے ساتھ آتی ہے, وہ کام بھی کرتی ہے, وہ کام کر سکتی ہے. پھر آخر میں یہ مطلب یہ بات جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی کہ عائشہ کو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, عائشہ کو تو کسی کو تو روڑے بھی منظور کر رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا بلاک ہے کہ جی آپ کو تو اب کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا, یا یہ کہ آپ شاید گندے ہی رہتے ہیں اور آپ کی یو ڈونٹ ہیو اے لائف جسے کہتے ہیں نا. تو میں سب کو کہتی ہوں کہ نہیں, یو ہیو ٹو کم ان آور دوز گیدرنگس, جیسے وائی سی کے جو سسٹرز کا ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں, وہاں آنے کی ضرورت ہے, وہاں آ کے دیکھیں تو صحیح. اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ابھی ہمارا جیسے لاسٹ ایونٹ جو ہوا تھا, تو میں باقاعدہ کچھ ماؤں کی اور کچھ بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی, اور وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا, وی نیور ہیڈ دس کائنڈ آف فن, ہم نے بالکل کبھی انجوائے نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی فن ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ حلال فن کا جو کانسیپٹ ہے نا, کیونکہ وہ دیکھیں وہ آپ نے جب وہ مزہ ہی نہیں چکھا کسی صحیح چیز کا, اور آپ وہ جنک اور ٹریش میں لگے ہوئے ہیں, تو بس آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. آئی تھنک میں یہاں پہ اپنی ویورز کو بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے یوتھ کلب کے اندر ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے سیف اسپیسز پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں پہ کوئی بڑا سا وینیو ہوگا جہاں پہ ان کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور گیمز اور پارٹی کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں. اور جس طرح سے خواتین آتی ہیں تو وہ آتی تو اسی طرح سے عبایا اور حجابز میں ہی ہیں, لیکن وہاں جا کے اوبیسلی وہ لوگ ڈریس اپ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپس میں جو ہے نا انگیج کرتے ہیں. دے ڈو ایوری تھنگ دیٹ گرلز نارملی وڈ ڈو, وہ ساری چیزوں میں انگیج کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو سچ اے امیزنگ ٹائم, اور وہ جو سسٹرہڈ ان کا ڈیولپ ہوتا ہے, اٹ لاسٹس یو نو اے لائف ٹائم. اچھا ایک اور بھی میں ایڈ یہاں کروں گی کہ وہ جو ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں نا, وہ بردرز کر رہے ہوتے ہیں. جی, بیک اینڈ پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. یعنی اب عورتوں کو نا وہ سارے تمبو اٹھا کے نہیں لانے, اور وہ ساری چیزیں ہیوی, ساری جو چیزیں وہ سب کام بردرز کر کے سیٹ کر کے بیک اینڈ پہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا یہ جب سسٹرز کہتی ہیں کہ جی کوئی ان کا بھائی ہوتا ہے, کوئی شوہر ہے, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو وہ بھاگ بھاگ کے کر رہے ہیں. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. مجھے یاد ہے میں اس ٹائم پہ بھی سی ای او ہی تھا جب سے وائسی بنا. تو اس ٹائم پہ جب ہمارے سسٹرز کے اس طرح کے ایونٹس ہو رہے تھے, تو ایک سسٹرز کا اسپورٹس ڈے تھا, اور اس میں پورا ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک وینیو کیا. اس پہ بڑا سا گارڈن تھا, ایک فارم ہاؤس تھا, وہ ہم نے پورا ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. تو میں ایز اے سی ای او میں ان کے ایونٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور اور بھی ہمارے بردرز انوالوڈ ہیں اس کو مینیج کر کے ان کے حوالے کرنے میں. تو مجھے فون آ رہے ہیں بار بار کہ ضیاء بھائی کوئی اور اویلیبل نہیں ہے, آپ پلیز ڈسٹ بنز اٹھا کے لے آئیں کہیں سے. اور آپ یقین کریں میں پورا اپارا چھان مارا, بڑے بڑے ٹریش کینز میں نے خریدے, ان کے اندر وہ جو پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں وہ لا کے میں نے گاڑی میں لوڈ کروائے, اور وہ پتہ نہیں کتنے کوئی 8-10 ڈسٹ بن اٹھا کے میں جو ہے نا وینیو پہ لے گیا کہ ہماری بہنوں کو تکلیف نہ ہو, ہماری بہنوں کو پرابلم نہ ہو. اگر انہوں نے چیز مانگی, سو واٹ اف آئی ایم سی ای او بھائی, اگر مجھے وہ کہتی ہے نا کہ آپ ضیاء بھائی آ کے ذرا کرسیاں لگا دیجیے گا, تو میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہوگی کہ میں اپنی بہنوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں ان ہیونگ اے گڈ ٹائم اینڈ گیونگ دیم دیٹ اسپیس, کہ جہاں پہ وہ کہیں کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہیں جہاں پہ ہمیں ہمارا خیال کیا جاتا ہے. ویسے آپ کی بات میں سن کے تو سوچ رہی ہوں کہ یہ جو 8 مارچ کی موومنٹ ہے, یہ مردوں کو تو اگر انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مرد تو خوش ہوں گے کہ ہمیں نہ کام کرنا پڑے گا, نہ ہمیں کوئی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. وہ اگر عورتوں کے لیے تالیاں بجائیں گے تو عورتیں اپنے آپ کو خود ایک زیادہ بڑے پٹ میں ڈال رہی ہیں, زیادہ جو بھی ہم نے پہلے سب سے دیکھا تھا نا, وہ بابا جی کا جو کلپ تھا کہ شادی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا, ابھی سسٹر فاطمہ بھی کہہ رہی تھی کہ کریٹیکل تھنکنگ, آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے, میں اپنی آڈینس سے کہوں گا, ذرا سوچیں تو صحیح کہ شادی نہ کرنے میں فائدہ مرد کو ہے یا عورت کو ہے. ذرا تھوڑا سا سوچیے گا کریٹیکلی کہ مرد تو بسم اللہ کر کے کہے گا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, میں کیوں رسپانسبلٹی لوں جب مجھے عورت فری میں مل رہی ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا نفقہ اٹھانے کی. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, واٹ کائنڈ آف لیسن از دس. تو یہ تو بڑی پاگل پن والی بات ہے. تو اسلام سے چھوڑ کے آزاد ہو کے آپ نے کہاں جانا ہے. اسی طرح ولی کا کانسیپٹ, ولی کے کانسیپٹ میں بھی عورت بچی کو یہی سکھا دیا جاتا ہے کہ جی وہ کیا تمہیں وہ مرد جو ہے پتہ نہیں کیا ولن ہے تمہاری لائف میں. میں اکثر بچیوں سے کہتی ہوں کون سا مرد ہے, یعنی آپ دیکھیں نا جب بچی پیدا ہوتی ہے اکثر گھر کے باقی لوگ کہہ رہے تھے وہ بیٹی ہوگی, وہ مرد ہی ہے, وہی باپ ہوتا ہے, اس کو گود میں اٹھا کے پیار کرتا ہے, باپ ہی بیٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے, باپ ہی اس بیٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اسکول لے کے جاتا ہے, اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. اب میں اکثر لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ اب ایک دن اگر کوئی آپ کو باہر سے ایک لڑکا گزرتے گزرتے آئی لو یو کہہ دے, تو وہ ولی کیا کرے؟ کیا اس کو اس لڑکے کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پاس نہیں آیا کہ جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو کہہ رہا ہے چھپ چھپ کے مجھے ملو.
مطلب اس طرح کے وہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور لاجیکل تھنکنگ ہے اس کو یوز تو کر کے دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے. وہی باپ بعد میں کھڑا ہوتا ہے, اسی باپ کے سامنے آپ جا کے روتے ہیں. میں کسی فورم پہ تھی ریسنٹلی, تو وہاں پہ بچیاں بہت سختی سے کہہ رہی تھیں کہ نہیں وائی وی کانٹ ہیو آور پرسنل اسپیس, اور ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن کیوں لینی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تم لوگوں نے گاڑی لے لی اور گاڑی لے کے جیسے مرضی ڈرائیو کر رہے ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ, تو کیا ہوگا؟ تم خود ہی سارا کچھ ڈیل کرو گی؟ نہیں, پیرنٹس کو کال جائے گی, پیرنٹس سارے آ کے ہیلپ کریں گے مسئلہ. اچھا یو آر ان یونیورسٹی, تمہارے بیگ میں سے ڈرگز نکل آئیں, خود ہی سارا ڈیل کرو گی؟ نہیں, پیرنٹس کو کال جائے گی. اچھا اور بھی اس طرح کی کتنی سچویشن تھی. تو میں نے کہا دا پوائنٹ از کہ جب پیرنٹس کو ساری بات جانی ہے تو پیرنٹس کیوں نہ تمہاری تربیت کے لیے کچھ تمہیں باتیں بتا دیں تاکہ تم اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا لو. اسی طرح ہم دیکھیں نا کہ ہم اگر ان باتوں کے ریپرکشنز تو سوچیں نا, بہت ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم بس کہتے ہیں اچھا ہی اتنا مزہ آئے گا, جو میرا دل چاہے گا میں کروں, لیکن 10 سال بعد اس کے میری لائف میں کیا وہ اثرات آئیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. بالکل, یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ جب میرے بھائی گھر سے نکلتے ہیں تو والد صاحب ان کو اجازت دے دیتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, لیکن جب میں نکلتی ہوں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں. یہ سب کا سوال ہے, آج کل کی ہر بچی یہ سوال پوچھتی ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ باہر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیروں کے ساتھ بھی گھسیٹے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی ہیرے کو آپ باہر رکھ دیں اور اس پہ ایک بھی خراش آ جائے تو وہ ڈس ویلیو ہو جاتا ہے. تو اور مطلب بیٹا آپ کی مثال اس ہیرے کی ہے, آپ بہت قیمتی ہو, آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے. تو یہی ہے نا کہ اگر بچیاں اس طرح سے آزاد ہو جائیں گی, انہی کا نقصان ہے, انہی کے مسائل بڑھیں گے, انہی کے خاندان ٹوٹیں گے. اور پھر بوجھ جو ہے اگر ہم دیکھیں جو سنگل فیملیز ہیں اس میں سارا بوجھ جو ہے وہ عورت پہ ہے زیادہ. اب جو ریاست ہیں جنہوں نے خاندان کا بوجھ اٹھا لیا ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو ریاست وہ رسپانسبلٹیز کتنی یتیم ہیں ہماری, کتنی بیوائیں, جو بہت ساری تنظیمیں, ہم لوگ خود جماعت اسلامی, ہمارے بہت سارے ادارے ہیں اور کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں اور دیکھیں, ان لوگوں نے اس ریاست کی وہ ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے کہ اس بچے کو بھی تعلیم ملیں گے اور ان کو ان کی خوراک, فوڈ کارڈ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں, ساری چیزیں. تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے اور قانون وہ آ جائیں. تو اگر ہماری بچی بے گھر ہوگی, ہماری خاتون بے گھر ہوگی, ہمارے نوجوان, جیسے ڈومیسٹک وائلنس بل ہے, آپ اس کو دیکھ لیں نا کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہی چیز ہے نا کہ اگر اس کا جو مطلب جو قوام ہے, جو ولی ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو جب وہ ختم ہو جائے گا, کوئی باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکے گا کہ تم رات کو 1 بجے آئی, 12 بجے آئی, کیوں آئی, کوئی بیٹے سے نہیں پوچھ سکے گا. تو اگر ہمارا یہ نظام بن جائے تو کیا ہمارا ماحول اس وقت ریاست اتنی رسپانسبل ہے کہ اس کو تحفظ دے سکے, اس کو کوئی جگہ دے سکے؟ اگر وہ باپ جیل میں چلا جائے ایک فون کال پہ, اور وہ نظام بنا رہے ہیں, تو اگر وہ باپ چلا جائے, ان بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا, وہ گھر اس کچن کیسے چلے گا, ان کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں قوانین بھی بناتے ہوئے, جو قوانین وہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے حکومتوں کو دیے جا رہے ہیں, اور پھر ہماری حکومتیں آئین پاکستان سے انحراف کر کے اور اسلام اور ریاست سے مطلب بالکل ایک بغاوت کر کے اسے آئین کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس پہ اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں معاشرتی طور پہ ہمیں اس پہ اکٹھا ہو کے ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا, نہیں تو یہی ہماری تباہی کا سامان خود ہو رہا ہے.